وادی کوہستان کی حسین پہاڑیاں ہر روز سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ سبزہ زار، برف پوش چوٹیاں اور ٹھنڈی ہوائیں یہاں کے لوگوں کے لیے زندگی کا سہارا تھیں۔ مگر جولائی کی ایک رات جب لوگ سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے، آسمان پر اچانک بالوں کا جھنڈ اکٹھا ہونے لگا، جیسے پہاڑ پر کوئی سیاہ چادر ڈال دی گئی ہو۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکے کی سی آواز کے ساتھ بارش شروع ہوئی، لیکن یہ بارش عام بارش نہ تھی، یہ تھا بادل پھٹنے کا خوفناک منظر۔ چند منٹوں میں پہاڑوں سے پانی طوفان کی طرح نیچے آیا، ندی نالے بھر گئے، گھروں کی دیواریں بہہ گئیں، کھیت پانی میں ڈوب گئے۔ گاؤں کے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے چیختے چلانے لگے۔ بچوں کے رونے کی آوازیں، عورتوں کی دعائیں اور مردوں کی چیخیں ایک ہی شور میں گھل مل گئیں۔ گاؤں کے بزرگ کہہ رہے تھے، یہ قدرت کا امتحان ہے، سب مل کر صبر کرو۔ ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگائے پہاڑی کنارے پر کھڑی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ بس میرے بچے کو بچا لے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بارش کے قطروں میں گم ہو گئے۔ رات بھر یہ طوفان گاؤں کو جھنجھوڑتا رہا۔ صبح جب سورج کی روشنی پھیلی تو منظر ناقابل یقین تھا۔ گاؤں کے کئی گھر مٹی کا ڈھیر بن چکے تھے، فصلیں تباہ اور راستے ملبے سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ دکھ گاؤں کے ان خاندانوں کا تھا جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے۔ لیکن ان مصیبتوں کے باوجود ایک چیز زندہ تھی، امید۔ لوگ ایک دوسرے کو سہارا دے رہے تھے، اپنی روٹی کے ٹکڑے بانٹ رہے تھے، زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ فوج اور ریسکیو ٹیمیں بھی پہنچی اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر دوبارہ زندگی کی شمع جلانے کی کوشش کرنے لگیں۔ یہ کہانی صرف ایک گاؤں کی نہیں بلکہ پورے شمالی پاکستان کے ان علاقوں کی ہے جو حالیہ دنوں میں بادل پھٹنے کے خوفناک حادثات کا شکار ہوئے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے اور فطرت کے سامنے بے بس، لیکن جب ہم سب مل کر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں تو اندھیروں میں بھی روشنی کی کرن پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستوں، آپ کے خیال میں ایسے قدرتی آفات سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے سے کیا تیاری کرنی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل سنو اردو قصے کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید حقیقی اور جذباتی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔